بلال کتب صاحب، یہ ایک طرح کا تضاد ہے ہمارے ہاں کہ برکتوں کے مہینے میں روزے رکھنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجبوراً کڑنا بھی صحیح کہ دیکھیں اس مہینے میں اس کی بجائے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ریلیجس جو زیل ہے اس کو انجوائے کریں، ہم کڑتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قیمتیں کدھر جا رہی ہیں۔ یہ ایک عجیب سا تضاد ہے پاکستان میں، اور اس کا حل ڈھونڈتے ہیں ملتا ہی کوئی نہیں، اور عبادت کی بجائے ہم بجٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے فہد بھائی۔ دیکھیے بات میری سمجھ میں تو یوں آتی ہے کہ بنیادی طور پہ دین جو ہے نا، مذہب کہہ لیجئے، دین کہہ لیجئے، اس ڈیبیٹ میں نہ پڑیں، یہ بنیادی طور پہ آپ کی نیت کے ساتھ ٹنگا ہوتا ہے، یہ لٹکا ہوتا ہے آپ کی نیت کے ساتھ۔ یہ ایک مچھلی کے منہ میں جس طرح کانٹا پڑا ہوا ہے نا، یہ اس طرح اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور یہ ہر وقت پرماننٹ نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی کا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہے، کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نتیجہ عکس ہونا ہے، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں نا، کسی بندے کے واسطے تو نہیں پڑھتے۔ لیکن اللہ کے واسطے نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے کے بعد اگر آپ کی زبان میں پاکیزگی اور کردار میں عاجزی نہ آئے تو پھر وہ کون سی نمازیں ہیں جن کو منہ پہ مارا جائے گا؟ جب روزہ رکھا ہے آپ نے تو آپ نے روزہ بدکاری سے نہیں رکھا، آپ نے روزہ حلال چیز سے رکھا ہے۔ آپ نے اپنا جو حلال رزق تھا اس کے اوپر بھی اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ کھانا حلال ہے لیکن کھانا نہیں ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ جب آپ نے اپنے پہ اللہ کے کہنے پہ حلال کو اپنے پہ بند کر لیا، میں حرام نہیں کہہ رہا لیکن بند کر لیا، تو اللہ نے تو غصے کو حرام کہا ہے، اللہ نے تو راستہ بند کرنے کو حرام کہا ہے، اللہ نے تو ذخیرہ اندوزی کو حرام کہا ہے۔ تو وہ جو حرام میں کر رہا ہوں روزہ رکھنے کے بعد، تو پھر مجھے اس بات کی جسارت کرنی چاہیے کہنے کی کہ میری جو دین کی بنیادی نظریاتی نیت ہے اس کے اندر کوئی بہت بڑا فالٹ ہے، اس کے اندر کوئی فالٹ لائن آئی ہوئی ہے جو کہ باقاعدہ ارتھ کو ایک دے رہی ہے مجھے، لیکن میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں کلچر ڈومیننٹ کر جائے اور آپ کا نظریہ جو ہے وہ پیچھے ریسیسو یا پیسو ہو جائے۔ ہمارے نماز ہمارا کلچر بن چکا ہے، روزہ رکھنا ہمارا کلچر بن چکا ہے، حج عمروں پہ جانا ہمارا کلچر بن چکا ہوا ہے۔ لیکن کیا یہ ساری حرام چیزیں جن میں ذخیرہ ہے، جس میں غصہ ہے، جس میں آنکھ کا پردہ نہ کرنا ہے، جس میں دوسروں کی تذلیل ہے، دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ نہ دینا، اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، جہاں اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہو کے راستہ بند نہیں ہو سکتا، وہاں آپ جمعے کی خاطر کئی گھنٹے راستے بند کر دیں اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ مجھے نامناسب لگتی ہے بات۔ لیکن اگر کہیں تو آپ پکڑے جائیں گے کہ جناب نماز ہو رہی ہے، اچھا عمل ہو رہا ہے۔ اچھا عمل ضرور ہو رہا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، لیکن کسی کی تکلیف بن جانا اپنے عمل کی خاطر، یہ میرے خیال میں ایک ایسا ڈاکٹرائن ہے جو اس معاشرے میں ابھی تک کسی عالم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس کا سلوشن کیسے کرے۔ لوگ اس لیے نہیں مان رہے، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں یا جرأت سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ سکھانے والا بھی اتنا ہی مکار ہے۔ بھائی میں مہنگا کر رہا ہوں، اگر مریم کا ہی سارا کام ہے، مریم نے چیف سیکرٹری سے ہی سارا کچھ کروانا ہے، تو گندے کیلے بیچنا جو ہے اس کے اوپر چیف سیکرٹری مجھے کیسے روک لے گا؟ میں جو مہنگا کر کے بیچ رہا ہوں یا کم سودا بیچ رہا ہوں یا کم تول رہا ہوں یا ذخیرہ کر کے اپنے ٹھیلے کے نیچے چھپا کے رکھ رہا ہوں، چیف سیکرٹری کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ یہاں پہ وہ کردار سازی ہے جو ہونی چاہیے تھی، اور یہ ذمہ بنیادی طور پہ علماء کا اور ممبر کا تھا جس میں برے طریقے سے ہم ناکام ہوئے۔ اچھا بلال صاحب، ہمارے پاس کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، بریک پہ جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم نے جو ہماری تمام تر جو شکایات تھیں یا جو جس چیز کا ہمیں ہر سال دکھ ہوتا ہے اس کا تو ہم نے ذکر کر لیا، لیکن ایک نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو بیفور وی اینڈ میرے خیال میں کوئی ایک اچھے اپ لفٹنگ نوٹ پہ ہمیں اینڈ کرنا چاہیے آج کا ہمارا سیگمنٹ۔ تو اس وقت جو تمام پاکستانی جو ایک فیل کر رہے ہیں ایک نیا رمضان المبارک کے حوالے سے، ذرا ان کی خیالات کی ترجمانی کریں نا بلال کتب صاحب۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کے صدقے میں، اس رمضان کے وسیلے میں اللہ تعالی سب سے پہلے ہمارے دلوں کو نرم کرے، گداز کرے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو ویسا تازہ کر دے اللہ تعالی جیسا اپنے نبی کو بھیجتے ہوئے یہ تاکید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جیسا ہونا چاہیے۔
اللہ کرے کہ اس رمضان میں جو سب سے زیادہ مظلوم مسلمان اس وقت ہیں جو کہ فلسطین کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے جو بھوک کے روزے ہیں اللہ ان کا احساس ہمارے دلوں میں کسی طرح اتار دے۔ وہ جو رمضان کے اندر لوگ شہید ہوں گے، وہ جو بچے مریں گے، وہ جو عورتیں بیوہ ہوں گی، وہ جو مرد مریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا احساس ہمارے دلوں میں نکال ڈال دے۔ ہم اپنا خمس اور ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ان تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اپنی آواز ان تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس امہ کے لیے، اس کو امہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے مبارک کر دے۔ میں دعا گو ہوں کہ جس مبارک طریقے سے یہ نیا دور، یہ نئی حکومت شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مبارک طریقے سے اس کے 5 سال جو ہے وہ گداز کر دے۔ اللہ ہمیں ایک استقامت دے کہ ہم ان معاملات کو تقویت کے ساتھ اور ایک برابری کے ساتھ ہم اس کو اس جگہ تک لے جائیں جہاں تک اس کا ایک نیچرل کنکلوژن ہو۔ خدا نہ کرے کہ بیچ میں کوئی دقت آئے جس طرح کے لوگ آج کی بات کریں۔ میرے دل کی آرزو بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں خدا کرے کہ وہ جو ایمان کی حلاوت ہے اس کی حلاوت کو ہم واقعی محسوس کریں، صرف اس کے اوپر گفتگو نہ کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ بلال قطب صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی اچھی بات کی، اور میرے خیال میں جو اس وقت ایک جو ماحول ہے اس کے مطابق بہت ہی خوبصورت انہوں نے دعا کی۔ ہم سب کی یہ دعا ہے، اجتماعی دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، اور ہر حوالے سے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، سب پاکستانیوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک مبارک مہینہ جو ہے وہ ثابت ہو۔